أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا بڑائی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا داتا ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، منبع رشد و ہدیٰ، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کئی صدیاں پہلے ترکی میں ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، جن کا نام ہے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے جو کئی سال پہلے میں نے ایک فیچر پڑھا تھا، اس فیچر میں جو پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ دن کے اجالے میں لالٹین پکڑے ہوئے بازار میں گشت کر رہا ہے۔ مولانا نے پوچھا، بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے انسان کی تلاش ہے۔ کہا یہ اتنے لوگ جو پھر رہے ہیں سب انسان ہی تو ہیں، سارے انسان ہیں۔ کہا بھائی انسانوں کا غلاف اوڑھا ہوا ہے، انسان نہیں ہے، انسانوں کا غلاف اوڑھا ہوا ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان کون ہوتا ہے؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اولو الالباب، الباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ مولانا رومی نے کہا انسان نظر تو نہیں آتے، انسان نما ہے، انسانوں کے غلاف اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کیسے ہے؟ یاکلون کما تاکل الانعام، یہ کھاتے پیتے، ان کا ایک ہی کام ہے کھانا پینا، کھاؤ پیو، دنیا کی موج مستی میں لگے رہو۔ جس طرح کما تاکل الانعام، جس طرح جانور کھاتے ہیں اسی طرح انسان کھا رہا ہے۔
انسان وہی کام کر رہا ہے جو جانور کر رہے ہیں، تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق نہ رہا۔ جیسے لب عقل کو کہتے ہیں، لب کا معنی عقل ہے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو جس طرح بادام ہوتا ہے نا، بادام، آپ بادام کا کاروبار کرتے ہیں، بھائی احسان اللہ صاحب بادام بیچتے ہیں، تمام بھائی بادام کھاتے ہیں، آپ بادام لے کر آئیں، بادام کو توڑیں، کئی بادام ایسے ہوتے ہیں جس میں سے میٹھی گری نکل آتی ہے، کئی بادام ہوتے ہیں اس میں کڑوی گری نکل آتی ہے۔ باہر سے تو نظر بادام آ رہا ہے نا، باہر سے تو وہی چھلکا ہے۔ کئی بادام ایسے ہوتے ہیں آپ توڑے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں ایک سڑا سا مغز ہوتا ہے۔ بادام کے اندر مغز ہوتا ہے، اور کئی بادام ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر غلاف اس نے بھی بادام کا اوڑا ہوا ہوتا ہے۔ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جن میں غور و فکر کا مادہ نہیں ہوتا، تفکر و تدبر نہیں ہوتا، مگر انہوں نے بھی انسانیت کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے۔ بھائی یہ انسان ہو تو یہ کشت و خون کرے، انسان ہو یہ ڈاکہ زنی کرے، انسان ہو یہ لوٹ مار کا بازار گرم کرے، یہ انسان نہیں ہے، انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ انسان انس سے ہے، انس کا معنی ہے محبت کرنا، پیار کرنا، انسان کا کام تھا محبت کرنا، پیار کرنا، مگر انسان کس طرف چل پڑا ہے؟ انسان اور جانور میں جو سب سے نمایاں فرق ہے وہ فرق یہ ہے لعلکم تتفکرون، کہا انسانوں تم فکر کرو، غور کرو، سوچو، سمجھو، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل جس انسان کے اندر، دماغ کے اندر مغز ہوتا ہے اور وہ غور و فکر کرتا ہے، وہی صحیح انسان ہوتا ہے۔ جو غور و فکر نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہوتا۔ تو ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، 1 گھنٹے کا غور و فکر، 1 گھنٹے کا غور و فکر پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1 گھنٹے کا غور و فکر، بھائی غور و فکر تو کرو نا، میں کیوں آیا، میرے آنے کا مقصد کیا تھا، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، دنیا میں کیوں رہ رہا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں۔ بس انسان ہر وقت ایک ہی چیز سوچتا رہتا ہے۔ مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، انسان ایک ہی چیز سوچتا رہتا ہے کہ میرا گزران اچھا ہو، میری کوٹھی ہو، میرا بنگلہ ہو، میرے نیچے بہترین گاڑی ہو، میرا لائف سٹائل بہترین ہو، میرا لائف سٹائل اچھا ہو، میں اپ ٹو ڈیٹ بن کے رہوں، ہر کوئی دیکھے کہے ہاں واقعتاً اس کا لباس بڑا بہترین ہے، اس کی کوٹھی بہترین ہے، اس کی گاڑی بہترین ہے، اس کا نظام زندگی بہت اچھا چل رہا ہے۔ بھائی کیا ہم اس لیے آئے تھے کہ ہمارا مکان اچھا ہو، ہم اس لیے آئے تھے ہماری گاڑی اچھی ہو، ہم اس لیے آئے تھے ہمارا بنگلہ اچھا ہو؟ نہیں نہیں میرے بھائی، اس لیے تو نہیں آئے تھے، ہم تو آئے تھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مال کے کائنات نے تو پیدا کیا ہے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، ہم عبادت سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ انسان غور و فکر کرتا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ روزانہ کتنے آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہے آئے کیوں تھے، کس لیے آئے تھے، کس مقصد کے لیے آئے تھے، اب ہم نے جانا ہے تو کیا لے کر جائیں گے، کوئی نہیں ہم سوچتے۔ پتہ ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو 2 طرح کے سوال ہوتے ہیں، 2 طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو 2 طرح کے سوال کون کون سا سوال ہے؟
قبر میں نہیں ابھی قبر میں نہیں. جب انسان مرتا ہے ہم دفنا کے آتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے ما حلف، قالت بنو آدم ما حلفا، ما حلف، اس نے کیا چھوڑا ہے. بھائی کہتا ہے اس نے کیا چھوڑا ہے. باپ کہتا ہے اس نے کیا چھوڑا ہے. بیوی کہتی ہے اس نے کیا چھوڑا ہے. چند دنوں کے بعد سارے بھائی بیٹھ جاتے ہیں. باپ نے کیا چھوڑا، ترکہ کیا چھوڑا، کیا چھوڑ کر گیا. چلو اس کو تقسیم کر لو، بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی. بیوی کو بیوی کا حصہ مل جائے گا، بیٹوں کو بیٹوں کا حصہ مل جائے گا، بیٹیوں کو حصہ مل جائے گا. مگر فرشتے بھی سوال کریں گے ما قدما، کیا لے کر آئے تھے. یہ فرشتوں کا سوال ہوگا ما قدما، کیا لے کر آئے تھے. دو طرح کے سوال ہیں. جو چھوڑ کر آ رہے ہیں قبرستان میں اس کے جانشین وہ آپس میں بیٹھ کر سوال کریں گے ما حلفا، کیا چھوڑا ہے. فرشتے سوال کریں گے ما قدما، کیا لے کر آئے. فکر کس کی کرنی ہے، فکر کس کی کرنی ہے. بھائی جو چھوڑ دیا ہے انسان کا تو وہی ہے نا جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کھا لیا. ٹھیک ہے، اب یہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا. اب تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. غالباً اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری آئی، گوشت آیا تو سارے کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا. کائنات کے امام نے پوچھا عائشہ کیا بچا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا بچ گیا ہے. کہا عائشہ یہ نہیں بچا، جو تو نے تقسیم کر دیا ہے وہی بچا ہے، جو تو نے تقسیم کر دیا ہے وہی بچا ہے. برے بچا تو وہی ہے جو آگے کام آئے گا، جو ادھر چھوڑ دیا وہ تو ختم. 1 گھنٹے کا غور و فکر پوری رات کی عبادت سے افضل ہے. بھائیو غور و فکر کرو، کس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے. ایک پہلے دور کا ایک شہزادہ تھا اور شہزادہ بری محفل میں بیٹھ کر بری عادتیں پڑ چکی تھیں. امیر تھا، اس نے اپنے بڑے محافظ رکھے ہوتے تھے، بڑے محافظ. مجھے کچھ ہو نہ، مجھے تکلیف نہ آئے. دائیں طرف محافظ، بائیں طرف محافظ، ہر طرف محافظ. ایک دن اس نے اپنا اجلاس بلا لیا، سارے درباری آ گئے، محافظ بھی آ گئے، وزیر بھی آ گئے، مشیر بھی آ گئے، جو اسلحے سے لیس تھے وہ بھی آ گئے. اور اس نے اس دن شیشہ دیکھا. کیا دیکھا؟ شیشہ دیکھا. کہا میں نے تم کو کس لیے رکھا تھا؟ انہوں نے کہا سر آپ نے رکھا ہے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے، ہم آپ کے محافظ ہیں. کہا حملہ تو مجھ پہ ہو چکا ہے، حملہ تو مجھ پہ ہو چکا ہے، حملہ تو ہو چکا. سر کون سا حملہ؟ کہا میں شیشہ دیکھ رہا ہوں، میری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ حملہ ہو چکا ہے. کالے بال جب بگے ہوئے، کیوں سر؟ کالے بال جب بگے ہوئے موت سنے آیا. یہ ایک نشانی ہے بھائی کہ اب موت کی تیاری کر لو. ہم بھائی موت کو بول چکے ہیں. موت کے بارے میں 2 مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے بھائی یہ یقینی طور پر آنی ہی آنی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. یقین کے بارے میں لائے اللہ تعالیٰ کہ موت یقینی ہے. ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے. بھائی نماز پڑھنے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے میں اختلاف. کوئی کہتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، دوسرا تیسرا کہتا ہے نہیں بالکل چھوڑ دو، سٹینڈ اپ ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے کسی نے پوچھا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں تو میں نے کہا اگلا تو سارا ہی برت لیا، پچھلا ہی رہ گیا ہے، وہیں باندھ لو. بھائی ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف. اختلاف کرنے والوں نے انبیاء پہ اختلاف کر دیا، اختلاف کرنے والوں نے
اولیاء میں اختلاف کیا، اختلاف کرنے والوں میں صحابہ میں اختلاف کر دیا، حتیٰ کہ اختلاف کرنے والوں نے اللہ پہ اختلاف کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہے ہی نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہے، ایک جرثوم میں سے ہر چیز پیدا ہو گئی، ایک جرثوم میں سے ہر چیز پیدا ہو گئی۔ ابتدا کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ ارے فکر یہ تو نہیں کرنی میری ابتدا کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، فکر تو یہ کرنی ہے کہ میری انتہا کیسی ہوگی، میرا انجام کیسا ہوگا۔ اختلاف ہر چیز میں کیا، مگر موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی مان رہا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ حتیٰ یأتی الالیقین، اور ایسے آنی ہے اذا جاء لا یؤخر، تاخیر نہیں ہوگی، ذرہ بر تاخیر نہیں ہوگی، بس آ جائے گی، اور جس پہ مرضی آ جائے، جس وقت مرضی آ جائے۔ بھائی آپ دیکھتے نہیں ہیں روزانہ ہم اپنے ہاتھوں پہ جنازے اٹھاتے ہیں، چار پائی کو اٹھاتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا عجیب انداز ہو چکا ہے، میت کو اٹھایا اور زبان سے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان۔ میرے بھائی یہ کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہر وقت کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، یہ تو غور و فکر کا وقت تھا، یہ تو سوچنا تھا، تدبر کرنا تھا کہ آج یہ ہمارا بھائی ہمارے بازو پہ، ہمارے مونڈوں پہ چڑھا ہوا ہے، ہم اس کی میت کو لے کر قبرستان جا رہے ہیں، کل آتے ہی ہو سکتا ہے میری باری آ جائے۔ سوچنا تو یہ تھا، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا، 2 بندے کلمہ شہادت کہہ رہے ہیں، 4 بندے یہ کہہ رہے ہیں اگلی حکومت کس کی ہوگی، آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا، دال کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، چاولوں کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، دنیا کے معاملے میں ہم گم ہیں، کوئی بھی نہیں سوچ رہا آج اس کی باری ہے، کل ہماری باری آنے والی ہے۔ یہ تو سوچتے ہی نہیں، اصل میں تو یہ سوچنا تھا۔ لا یات لاولی الالباب، کیوں نہیں سوچتے؟ کل فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، تم ایک اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کرو، 2 بیٹھ کر غور و فکر کرو، 3 بیٹھ کر غور و فکر کرو، سوچو تو صحیح، ثم تتفکروا، غور تو کرو تم آئے کیا تھے، کیا لینے آئے تھے، تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا، کیوں آئے تھے؟ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم سوچ و بچار نہیں کرتے کہ ہم کس لیے آئے تھے، کیوں آئے تھے۔ ہر کوئی جانے والا ہے، یہاں کوئی پکے ڈیرے لانے والا نہیں ہے، یہ سرائے دہر مسافرو باہدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں ہے۔ یہ رواں عدم کوئے کا رواں، بشر آگے پیچھے ہیں سب رواں، یہ رواں عدم کوئے کا رواں، بشر آگے پیچھے ہیں سب رواں، چلے جاتے ہیں سب کشاں کشاں، کوئی قید پیر و جوان نہیں ہے، کوئی قید پیر و جوان نہیں ہے، سب جا رہے ہیں، جس کا وقت ہے وہ جا رہا ہے، پیر و جوان کوئی بوڑھا ہے وہ بھی جا رہا ہے، کوئی جوان ہے وہ بھی جا رہا ہے، جس کا وقت آ گیا وہ جا رہا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، سب جا رہے ہیں مگر غور و فکر کوئی بھی نہیں کر رہا، ہم کیا لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بھائی ادھر کوئی بھی نہیں رہا، ذرا غور تو کرو، اپنے بڑوں کی طرف دیکھو، ہمارے نانا دادا کہاں ہیں، وہ بھی تو قبروں کی زینت بن چکے ہیں، ادھر ہی حاجی سرور محروم بیٹھا کرتے تھے، اب کہاں چلے گئے ہیں، وہ بھی قبروں کی زینت بن چکے ہیں، کئی ہیں جو چلے گئے، مگر ہم پھر بھی نہیں سوچتے ہماری باری آنے والی ہے۔ اللہ کا واسطہ یہ سوچ لو کہ موت آنے والی ہے، ہم نہیں سوچتے کہ موت آنے والی ہے۔
چلے جاتے ہیں سب کشاں کشاں، کوئی قید پیر و جوان نہیں ہے، بچے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے جائے اس کی مرضی ہے، لڑکپن میں لے جائے اس کی مرضی ہے، بڑھاپے میں لے جائے اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے لے جائے۔ نہ رہا سکندر ذی حشم، نہ رہا سکندر ذی حشم، نہ رہے وہ دارا نہ جسم۔ سکندر اعظم کچھ چھوٹا تھا، اس کی حکومت میں سورج طلوع بھی ہوتا تھا، سورج غروب بھی ہوتا تھا، کچھ چھوٹی حکومت تھی اس کی، بڑے تحت والا تھا، بڑے تاج والا تھا، کہاں ہے اب؟ نظر آتا ہے؟ جاؤ دیکھو فرعون مصر کے مقبرے دیکھو، وہ کیسر کہاں ہے، وہ کسرا کہاں ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کہاں ہیں؟ ان کے مقبرے بتلا رہے ہیں۔ نہ رہا سکندر ذی حشم، نہ رہے وہ دارا نہ جسم، جو بنایا گیا یہاں ارم، جو بنایا گیا یہاں ارم، تہاک اس کا شان نشان بھی نہیں، تہاک اس کا نشان نہیں، جو بنایا گیا یہاں ارم۔ یہ اشارہ ہے شداد نے جو جنت بنائی تھی نا زمین پہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ قارون کے محل زمین بوس کر دیے تھے میرے مالک نے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، میری بہترین کوٹھی ہو، میرا بہترین بنگلہ ہو، اور یہ نہیں سوچتے اگلے کا جو گھر ہے، اگلا گھر ہے وہ بہترین ہو، ہمارے عمل اچھے ہو جائیں۔ جو بنایا گیا یہاں ارم، تہاک اس کا نشان نہیں، کہیں نشان نظر آتا ہے جو شداد نے بنایا تھا؟ نہ صحیح رہے نہ غنی رہے نہ نبی، نہ صحیح رہے نہ غنی رہے نہ نبی، یہ اجل کا خواب وہ خواب ہے، کوئی ایسا خوب گرا نہیں۔ میرے بھائی، میرا بابا دنیا سے چلا گیا ہے، میرا دادا بھی دنیا سے چلا گیا ہے، میرا پردادا بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس منبر پہ جو سب سے پہلے خطبہ دینے والے مولانا یعقوب مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے، ارے بتلاؤ آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ نوح علیہ السلام کہاں ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کہاں ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ کہاں ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کہاں ہے؟ عیسیٰ روح اللہ تو آسمانوں پہ ہیں، دنیا میں آئیں گے، پھر ان پہ موت آئے گی، موت پھر ہے، موت آئے گی۔ میرے بھائیوں، موت کو مت بھولو، غور و فکر کرو، موت پہ سوچو کہ موت آنے والی ہے۔ ہم موت کو بلا چکے ہیں، جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، جو موت کو یاد رکھتا ہے رشوت خوری نہیں کرے گا، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ کبھی سودی کاروبار نہیں کرے گا، موت کو یاد رکھنے والا بچیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، موت کو یاد رکھنے والا ڈاکہ زنی نہیں کرے گا، موت کو یاد رکھنے والا برے کام نہیں کرے گا۔ جس کو موت یاد ہے وہ اللہ کا ہو کر رہے گا، وہ دنیا داری کو چھوڑ دے گا۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں آج جس کا جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں اسی نے ہی مرنا ہے، ہم نے تو مرنا نہیں ہے، ہم تو اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ مگر میرے بھائی، سب نے جانا ہے، ایک وقت آنا ہے، سب چلے جائیں گے۔ ہم اپنی خوشی سے آئے بھی نہیں تھے، اپنی خوشی سے جائیں گے بھی نہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے تھے نہ اپنی خوشی سے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہر طرف فساد ہے، دنگا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، ہم غور کریں ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ بغداد کا بازار تھا، بغداد کا بازار لگا ہوا ہے، ایک نوجوان لڑکیوں کو تنگ کر رہا ہے، ایک لڑکی کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بزرگ آئے، اس نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟
اس نے کہا یہ بدماش آدمی ہے، یہ تلنگا ہے، یہ بدماش ہے، یہ زبردست ہے، اس سے اپنی عزت کو بچا رہے ہیں، اس لڑکی کی عزت کو عزت سے کھیل رہا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی سمجھا نہیں سکتا، ہم اس سے ڈر رہے ہیں۔ وہ بندہ آگے بڑھا اور جا کر اس کے اس طرح اس کے سر کو پکڑا اور کان میں ایک بات کہی، کہا کان میں صرف ایک بات کہی۔ وہ بندہ جو لڑکی کو تنگ کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی تو پوچھا یہ بندہ کون تھا؟ یہ بندہ جو میرے پاس آیا تھا وہ کون تھا؟ جواب ملا یہ وقت کا ولی حضرت بشر حافی ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ بشر حافی کون تھے؟ روزانہ نیا کپڑا پہننے والے، نئے سوٹ پہننے والے، اور شراب یہ بھی ان کا مشغلہ تھا۔ ایک دن نیا سوٹ پہنا ہوا تھا، بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک زمین پہ ٹکڑا ملا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹکڑے کو اٹھایا، اپنے کپڑے سے صاف کیا، کپڑے سے صاف کرنے کے بعد روتا رہا کہ یہ مقدس نام زمین پہ کیوں گرا ہے؟ ہمارے سامنے تو کئی نام گرتے ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، نیچے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کہتا ہے اتنا مقدس نام نیچے کیوں گرا؟ اپنے کپڑوں کے ساتھ مل رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، اور جا کر اونچی جگہ، اچھی جگہ حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ رات ہو گئی، رات کو سویا تو خواب میں آواز آئی اے بشر تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا ہے، ہم نے تجھے اونچا کر دیا ہے۔ وہ بشر، وہ اس لڑکے نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا بشر حافی۔ کہا تیرے کان میں بشر حافی نے کیا کہا تھا؟ کہا بشر حافی نے صرف 2 جملے بولے تھے، تو کیا کر رہا ہے؟ کیا؟ 2 جملے بولے تھے۔ کتنے؟ 2 جملے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس، تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے یار اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ جنہوں نے غور و فکر کیا تھا نا، جنہوں کو پتا تھا کل اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بھائی کون عبداللہ بن مبارک؟ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ عبداللہ بن مبارک جیسے ہو جائے، مگر عبداللہ بن مبارک جیسے ہو نہیں سکے۔ عبداللہ بن مبارک نے اپنے سال کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ 3 ماہ وہ کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، بزنس بڑا کامیاب بزنس تھا، اور 3 ماہ وہ اطراف و اکناف سے آئے ہوئے طلباء کو تعلیم دیتے تھے قرآن و حدیث کی۔ 6 ماہ ہو گئے، اور 3 ماہ وہ بالکل ریاضت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور 3 ماہ وہ جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے سال کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ان کا ایک ہمسایہ تھا، ہمسایہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، وہ پریشان تھا، اس کی پریشانی تھی۔ اس نے کہا میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ خریدار آئے، کہا کیا لوگے؟ کہا 2000 درہم۔ کہا تیرے مکان کی ویلیو صرف 1000 درہم ہے۔ کہا میں مانتا ہوں میرے مکان کی ویلیو 1000 درہم ہے، مگر جو ہمسایہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ ہمسایہ اس لائق ہے کہ تو 2000 درہم مجھے دے۔ وہ ہمسایہ بڑا اعلیٰ ہمسایہ ہے۔ ہمسایہ تو وہ ہوتا ہے جس کی ہمسائے تعریف کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا کہ وہ مکان بیچ رہا ہے اور تنگ ہے، تنگ دستی ہے۔ اس کے پاس آئے، آ کر کہا بھائی مجھے معاف کر دو، یہ میری غلطی ہے، میں تیرے پاس آیا نہیں، تجھ سے تیرے حوال پوچھے نہیں، تیرے معاملات پوچھے نہیں، تو کس حالت میں ہے؟ ارے ابھی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تیرے حوال نہیں پوچھے، تجھے پوچھا نہیں، تیری حالت کیا ہے، تیری گزران کیسی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ کتنا مول لگا رہے؟ کہا 2000 درہم۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا
تیرے گھر 2000 درہم ملتے جائیں گے، گھر چھوڑ کے نہ جانا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کیا اللہ پوچھیں گے کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ساتھ والے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں پکا، کیا اس کے بچے بھوک سے بلک تو نہیں رہے، کیا اس کے بچے بھوکے تو نہیں سوئے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ اگر موت یاد ہو تو ضرور پتہ ہو، ہم موت کو بول چکے ہیں، خدارا موت کو یاد کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو ہمسایہ ہے نا، اس کے گھر کھجور لگی ہوئی ہے اور کھجور پک گئی ہے، اس کے خوشے میرے گھر کی طرف آتے ہیں اور میرے بچے کھاتے ہیں، تو یہ ذرا ناراض ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کو کہو، اس کو وہ کہیں کہ یہ کھجور مجھے دے دے، اللہ کے لیے دے دے یا قیمتاً دے دے۔ تو اس نے یہی کہا کہ مجھے اللہ کے لیے دے دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہمسائے کو بلایا، وہ گھر کی دیوار سیدھی کرنے کا بھی معاملہ تھا، اس کو بلایا، کہا یہ کھجور اپنے بھائی کو دے دو۔ کہتا ہے میں نہیں دوں گا، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً دے دو۔ کیا؟ قیمتاً دے دو، قیمت لے لو۔ کہتا ہے میں قیمت تھوڑی نہیں لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سے درخت خریدے گا نا، اس سے ایک درخت خریدے گا، میں اس کو جنت میں اس کی مثل ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہاں اسے کہا اگر تو دے دیتا ہے تجھے جنت میں ایک درخت کی ضمانت ہے، خوشخبری ہے۔ ابو دہداز عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا صرف اس کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ کہا جو بھی خریدے، جو بھی یہ سودا خرید لے اس کے لیے جنت میں درخت کی ضمانت۔ ابو دہدہ نے کہا آؤ میرے ساتھ، یہ سودا میرے ساتھ کر لو۔ کہا بتاؤ کیا دیتے ہو؟ کہا پتہ ہے میرے باغ کا پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے، تیرے باغ کی تو بڑی دھوم پڑی ہوئی ہے، دھوم ہے تیرے باغ کی، 600 درختوں کا باغ ہے تیرا۔ کتنے درختوں کا؟ 600 درختوں کا باغ ہے تیرا۔ کہا وہ سارے کا سارا لے لو، ایک درخت یہ مجھے دے دو۔ وہ سارے کا سارا درخت، سارا باغ لے لو، ایک درخت کے بدلے وہ سارا باغ لے لو۔ کہا اس نے کہا ابو دہدہ ہوش میں تو ہو؟ کہا ہاں ہوش میں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے وہ درخت لے لو، مجھے وہ سارا باغ دے دو۔ وہ 600 درختوں کا باغ ابو دہدہ صحابی رسول نے دے دیا۔ باغ میں گئے، آواز دی، اپنی بیوی سے کہا بیوی بیگم باہر آ جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ اس کو پتا تھا میرا حامد بڑا بزنس مین آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ باہر آ کر پوچھ دی ہے یہ سودا کیسے کیا ہے اور کتنے کا کیا ہے؟ کہا یہ سودا رسول اللہ سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک درخت کے بدلے کیا ہے، ایک درخت کے بدلے کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے جو اس درخت کو خریدے گا اس کو اس درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی ضمانت ہے، تو میں نے یہ سودا کر لیا ہے۔ بیوی کہتی ہے اللہ والے یہ سودا گھاٹے والا تو نہیں ہے، یہ تو فائدے مند کا سودا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دہدہ کو 600 درخت کے بدلے اللہ نے جنت میں 600 درخت عطا کر دیے ہیں۔ بھائی ان کو موت کی فکر تھی، ان کو موت کی فکر تھی۔ میرے بھائیوں موت آنے والی ہے، موت کی فکر کر لیجئے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح اجنبی ہو یا مسافر ہو۔
میرے بھائی مسافر جو ہوتے ہیں وہ کبھی راستے میں ڈیرے نہیں لاتے، سستاتے ضرور ہیں۔ درخت آ جائے نا، بڑا سا درخت گنا درخت آ جائے، اس کے سائے میں گھڑی دو گھڑی بیٹھ جاتے ہیں، مگر اس کو اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے، وہ سستانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے اب یہی میرا ٹھکانہ ہے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ ایک سستانے کے لیے یہ سرائے ہے، یہ دنیا جو ہے ایک سرائے ہے، وقتی آئے ہیں، اب ہم جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اے دنیا ایک مسافر خانہ، اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے جاوے کس دی جرت محمد بخشا، اتھے پکے ڈیرے لائے۔ اے دنیا ایک چکی یارو، دنیا اتوں سب نے جانا، کئی رانجے کئی رانے، نہ کر بندیا او میری میری، تا تیری نہ میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا اے میلہ، چار دناں دا اے میلہ، پھر مٹی دی ڈھیری۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔